بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں موجودہ صورتحال کے حوالے سے کچھ گزارشات لے کے حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، امریکن نیو کون تھنک ٹینک سے منسلک اور مشہور امریکی پولیٹیکل کمنٹیٹر رابرٹ کیگن نے اپنی شورا آفاق کتاب دا نیو ورلڈ آرڈر امریکہ اینڈ یورپ ان دا نیو ورلڈ آرڈر آف پیراڈائز اینڈ پار میں لکھا کہ اگر ایک شخص کو جنگل میں کام کرنا پڑتا ہے جہاں خون خوار ریچھ رہتا ہے اور اس شخص کے پاس صرف ایک چاقو ہے تو اس کی کوشش ہوگی کہ جنگل میں اس کا سامنا کبھی اس ریچھ سے نہ ہو، لیکن اگر اس شخص کے پاس آٹومیٹک ہتھیار ہے تو پھر یہ پہلے ریچھ کو مارے گا پھر اپنا کام کرے گا۔ کیگن کے مطابق یہی یورپ اور امریکہ کی پالیسیز کے درمیان فرق ہے۔ یورپ کمزور ہے اس لیے ڈپلومیسی کو ترجیح دیتا ہے، جبکہ امریکہ مضبوط ہے اس لیے وہ پہلے خطرے کو ختم کرتا ہے پھر کام انجام دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ستمبر کے حملوں نے امریکی یوٹیلیٹرزم کی پالیسی کے لیے جو جواز پیدا کیے اور دہشت گردی کی جنگ کے نام پر امریکہ نے ہر اس خطے میں دخل دینے کا جواز مہیا کیا جہاں امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا تھا تاکہ اپنے عالمی نظام کو دوام بخش سکے۔ امریکہ نے افغانستان کے بعد عراق کو فتح کیا، پھر عرب سپرنگ کی حمایت کرتے ہوئے مڈل ایسٹ کا سیاسی اثر تبدیل کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں سوویت حمایت یافتہ بعض پارٹی اور امریکی حمایت یافتہ بادشاہتیں قائم تھیں۔ مصر میں عرب نیشنلسٹ سوویت یونین کی اتحادی حکومت قائم تھی، مگر 1973 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد، خصوصاً کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ کے بعد، یہ بھی امریکہ کے قریب ہو گیا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یہ عرب نیشنلسٹ یا تو امریکی اتحاد کے زیر اثر آ گئے یا پھر یہاں عرب سپرنگ کے نام پر انقلاب لانے کی کوشش کی گئی۔ عراق پر امریکی قبضے کے بعد خطہ عرب میں ایک نئے آرڈر کی بنیاد پڑی، جس میں ایک طرف لات ثانی تقسیم ہوئی تو دوسری طرف فرقہ وارانہ تقسیم بھی شدت اختیار کر گئی۔ اس سب کا فائدہ اسرائیل کو پہنچا جو ڈومیننٹ طاقت کی حیثیت سے سامنے آیا۔ اسی امریکی یونیلیٹرلزم کے دور میں روس اور چین قریب آنے لگے، کیونکہ امریکہ اہم عالمی معاملات میں دونوں ہی کے مفاد ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کرتے ہیں۔ اس وقت چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن چکا ہے اور کرونا کے اس دور میں صرف چینی معیشت ہی مثبت اشارے دے رہی ہے۔ امریکہ چین کی ترقی کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے، اس لیے کوواڈ جیسی ایک ڈھیلی پارٹنرشپ کو چین کے خلاف ایشیائی نیٹو بنانے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں اس کی انڈو پیسفک حکمت عملی ناکام نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ ایک تو آسیان ممالک کی اس اتحاد میں عدم دلچسپی ہے، تو دوسری طرف چین نے اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے عالمی ممالک کو دیگر ممالک کو معاشی ترقی میں حصہ دار بنانے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ خود چین سے تنازعات رکھنے والے ممالک جیسے چین اور آسٹریلیا بھی اسی منصوبے کا حصہ بن چکے ہیں۔ خود بھارت کو اس وقت اس منصوبے نے گھیر رکھا ہے۔ بنگلہ دیش بھارت سے دور ہو رہا ہے اور پاکستان سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش میں ہے۔ نیپال بھارتی بلاکیٹ کے بعد سے بھارت سے دور ہو چکا ہے اور اب چین کی مدد سے مستقبل میں ایسے بلاکیٹ سے بچنے کے لیے تبت تک ریل اور روڈ بنایا جا رہا ہے۔ سری لنکا جو 3 دہائیوں تک بھارتی اسپانسرڈ خانہ جنگی کا شکار رہا، وہ بھی چین کے اس منصوبے کا حصہ ہے اور چین کے خلاف تمام بھارتی اور امریکی پلاننگ کو رد کر چکا ہے۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں عرب لیگ نے سعودی عرب کی پیروی کرتے ہوئے امریکی کیمپ اختیار کر لیا ہے۔ عرب امارات، بحرین، عمان اور مراکش کے بعد دیگر عرب ممالک بھی اسرائیل کا ہاتھ پکڑنے کو بےتاب ہیں۔ اس تمام صورتحال میں صرف ترکی اور ایران فلسطینیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ خود شام میں 9 سالہ خانہ جنگی کے بعد متحدہ عرب امارات، عمان اور مصر
سعودی حمایت سے پھر بشار الاسد محروم ہو چکے ہیں، اور اب بشار الاسد کو ہر طرف سے گھیرا جا چکا ہے۔ انٹرنیشنل پریس کے مطابق 2058 سے 2020 تک متحدہ عرب امارات نے شامی حکومت کو $3 ارب کی امداد دی۔ عرب ممالک کی شام پر مہربانی کی ایک وجہ حکومت کے اخوان المسلمین کے خلاف آپریشن ہیں، جنہیں بادشاہتیں اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہیں۔ ایران انقلاب ایران کے بعد سے امریکی نشانے پر ہے۔ ایران بھی اوبور کا حصہ بن چکا ہے اور چند ماہ پہلے ہی اس سے $400 ارب کا چین سے معاہدہ ہو گیا ہے۔ یورپ بھی اس وقت تبدیلی کی جانب گامزن ہے۔ ایک طرف یوکرین، ہنگری جیسے ممالک امریکی پابندیوں کے شکار ترکی کی جانب آ رہے ہیں، تو دوسری طرف جرمنی بھی امریکی کیمپ سے آزاد ہوتا نظر آ رہا ہے۔ روسی پائپ لائن منصوبے نارڈ سٹریم 2 پر امریکی مخالفت کے باوجود کام شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح جلد ہی یورپی یونین اور چین کے درمیان معاہدہ پر دستخط ہونے جا رہے ہیں، جس میں چین کئی سہولیات یورپی یونین کو دے رہا ہے، جس کے بعد امریکی اثر مزید کم ہوگا۔ ناظرین کرام، مشرق بعید میں بھی RCEP معاہدے کی وجہ سے خطہ معاشی انٹیگریشن کی راہ میں ہے۔ آسیان پہلے ہی نیوٹرل رہنے کا اعلان کر چکا ہے، اور اکتوبر میں انڈونیشیا نے امریکی جاسوس طیاروں کی ری فیولنگ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ دنیا میں ری الائنمنٹ ہو رہی ہے اور موجودہ صورتحال بالکل جنگ عظیم سے پہلے والی بن چکی ہے۔ اب اس میں پاکستان کو کیا کرنا ہے، پاکستان کا کیا کردار ہے، اس سوال کا جواب یوں تو جو ابھی دورہ اعلان ہوا ہے پاکستانی وزیر اعظم اور آرمی چیف جنرل باجوہ کا سعودی عرب کا ہنگامی دورہ، ایسے لگتا ہے جیسے کنگ عبداللہ کچھ نہ کچھ ابھی اثر انداز ہوتے ہیں معاملات پہ، اور یہ ان کی ضد پر شہزادے نے تھوڑا سا سرنڈر کیا ہے۔ شاید وہ خاک میں بدن اپنے باپ کی موت کا انتظار کر رہا ہے، یا پھر وہ کسی نئی چال جو ان کا دماغ نہیں سوچ سکتا پر عمل کرنے کے لیے اگلا راستہ ہموار کر رہا ہے۔ بہرحال حالات تیزی سے جو رخ اختیار کر رہے ہیں، اور جتنی تیزی سے یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کو اپنی جغرافیائی اہمیت کا فائدہ بہرطور اٹھانا چاہیے۔ یاد رکھیے، دنیا میں اگر آسٹریلیا میں بھی کوئی بڑا کوئی کام ہوگا تو وہ پاکستان کے کسی نہ کسی حوالے سے اثر انداز ہوگا۔ اگر امریکہ میں ہوگا، اگر مشرق وسطیٰ میں ہوگا، اگر مڈل ایسٹ میں ہوگا، اگر سینٹرل ایشیا میں ہوگا، کہیں بھی ہوگا، یہ دنیا کا مرکز ہے پاکستان جو ہے۔ اگر آپ گلوب پر آنکھیں بند کر کے گھما کے انگلی رکھیں تو سیدھی آپ کی انگلی پاکستان پہ لگے گی۔ پاکستان کو اللہ نے دنیا میں مرکزی حیثیت دی ہے۔ اس حیثیت کو کیش کروانے کے لیے حکومتوں اور خصوصاً پاکستان آرمی کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کی اپوزیشن دنیا بھر کی اپوزیشن سے الگ تھلگ قسم کا نقطہ نظر اپنائے ہوئے ہے۔ یہ لوگ تعصب، غصہ اور ذاتی مفادات کی کینسر کا شکار ہیں۔ ایک مولوی صاحب جن کو مفتی کفایت اللہ کہتے ہیں، پاکستان کے ایک نیشنل چینل پہ بیٹھ کے 3-4 روز پہلے جرنیلوں کو الٹا لٹکا کر ان کو پھانسی دینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، کیا یہ جو اینکر ایسے بیوقوف لوگوں کو بلا لیتے ہیں اور جو وہ زبان میں آئیں بکتے چلے جائیں اور اس کی اجازت بھی دے دیتے ہیں؟ اب ہوگا کیا، اس چینل کو صرف جرمانہ ہوگا اور مفتی کسی اور چینل پہ بیٹھ کے بات کر دے گا۔ کیا پاکستان کا کوئی ایسا قانون نہیں؟ کیا پاکستان کی عدالتیں پاکستانی فوج کے خلاف بکے گئے ایسے ہذیان کا کوئی نوٹس نہیں لیتی؟ یہ شخص کہہ رہا تھا فوج پہ حملہ کرو۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ پاگل آدمی ہے
اور اس پاگل کو آپ تو مذاق مذاق میں بلا لیتے ہیں، لیکن اس کی باتوں کا ہمارے بچوں پہ کیا اثر ہوگا، ان کے نزدیک کیا اہمیت رہ جائے گی نیشنل انٹیگریٹی کی اور پاکستان کی سالمیت کی، اسے سوچئے گا ضرور۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔